السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم دوستوں اور ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ کی توفیق سے آج بروز اتوار 24 فروری 2019 البر فاؤنڈیشن بمبئی کے زیر اہتمام اس 15 روزہ پروگرام میں حقوق العباد سے متعلق گفتگو سننے اور کہنے کے لیے ہم حاضر ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے بابرکت بنائے اور سننے کے ساتھ عمل کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. اسلام میں حقوق کی ادائیگی کا جتنا زور دیا گیا ہے اتنا کسی اور مذہب میں تصور نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو تعلیم دی، آخری جو خطبہ ہے حج کا، اس خطبے کا نص اور متن اور اس کی تعلیم قیامت تک کے لیے حقوق کی ادائیگی، ہر قسم کی دہشت گردی کی نفی، ظلم کی نفی، جس انداز میں وہ آپ نے فرمائی، قیامت تک کے لیے وہ ایک بہترین مثال ہے. حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کا حق، ایک بندوں کا حق. ہماری گفتگو بندوں کے حق سے متعلق ہے. بندوں کے حق میں پڑوس کا حق آتا ہے، مسلمانوں کے عام حقوق آتے ہیں، پھر غیر مسلموں کے حقوق آتے ہیں، اس کے بعد فیملی کے جو ممبر ہیں، جیسے سربراہ ہے تو اس فیملی یعنی بیوی کا شوہر پر، شوہر کا بیوی پر، اور پھر اہل خانہ کے حقوق آتے ہیں، اولاد کے حقوق آتے ہیں. کوئی آدمی کاروباری ہے تو ملازم اور لیبروں کے حقوق آتے ہیں. انسان کا اپنے اوپر کیا حق ہے، اسی طرح والدین کے حقوق، علماء کے حقوق، مہمانوں کے حقوق، یعنی حقوق العباد کو 10 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے قسمیں ہیں. ہم آج کی گفتگو میں ان 10 قسموں پر گفتگو کریں گے. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کسی بھائی سے اختلاف ہو، کہا سنی ہو، ناراضگی ہو، تو اس دن کے آنے سے پہلے اس کا تصفیہ کر لے، صلح صفائی کر لے، جس دن کوئی درہم و دینار کام نہیں آئے گا. اور جب درہم و دینار کام نہیں آئے گا اور دنیا میں کسی نے کسی کو تکلیف دی ہوگی تو بدلے کے طور پہ بندے کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. اگر نیکیاں کم پڑ گئیں تو اس شخص کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے گا. تو یہ حقوق العباد کی تاکید کی گئی شریعت کے اندر. اور قیامت کا جب ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس دن جو میزان عدل قائم ہوگا تو ظلم چھوٹا ہو یا بڑا، سب کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے. یہاں تک کہ کوئی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مار دیا ہوگا تو اس کے ساتھ بے انصاف ہوگا. آج تو معاملہ طاقتور کا ہے. جو طاقتور پر ہوتا ہے، اقتدار پر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی ایسے رہے گا. لیکن جو ایمان والا ہے اس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں،
تم میں سے اگر کسی کو میں نے کچھ کہا ہو، ستایا ہو، تو میں آج حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ آپ نے اپنی پیٹھ حاضر کی کہ بدلہ لے لو، کیونکہ اس دن مال و اولاد کام نہیں آئیں گے۔ اور حقوق میں جس طرح ایک دوسرے کا حق ہمیں ادا کرنا ہے، اپنا بھی حق ادا کرنا، انسان کا اپنا بھی حق ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا کرو، حقدار کو اس کا حق پہنچاؤ۔ قیامت کے دن کے بارے میں جیسا کہ مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، اتدرون من المفلس، سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس قلاش، جس کے پاس پیسہ کوڑی نہ ہو، یہی عام طور سے مشہور ہے۔ صحابہ نے بھی یہی جواب دیا کہ المفلس فینا من لا درہم ولا دینار لہ، ہم میں کا مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، وہی تو غریب اور لاچار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، اعمال میں نیکیوں کی کمی نہیں ہوگی، لیکن کسی کو ستائے ہوئے ہوگا، کسی کو ظلم کیے ہوگا، کسی پر کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کو گالی دیے ہوگا۔ تو قیامت کے دن تو لوگ انصاف طلب کریں گے، دعوے دار آ کر کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ فلاں نے میرا مال ہڑپ کر لیا تھا، دوسرا کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، تیسرا کہے گا مجھے ستایا تھا، چوتھا کہے گا مجھ پر الزام لگایا تھا، میرا حق دلایا جائے، مجھے انصاف دلایا جائے۔ اس دن درہم و دینار نہیں ہوگا دینے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن اس شخص کی جس کے پاس نیکیاں ہوں گی، جس نے دنیا میں لوگوں کو ستایا ہوگا، اس کی نیکیاں اس کے دعوے داروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ نیکی لے کر جائے گا، لیکن وہاں اپنی نیکیوں سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، اس لیے کہ دنیا میں لوگوں کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، لوگوں کے درمیان اس کے نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی۔ ابھی لوگ باقی ہوں گے جن کو اس نے ستایا تھا، اب کیا ہوگا؟ نیکی بٹ گئی، کچھ بچا نہیں ہے کہ اب دیا جائے ان کو انصاف کے طور پہ۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ان کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسا شخص مفلس ہوگا جو دنیا میں خوب زیادہ نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقے کیے ہوگا، نیکیاں کیا ہوگا، لیکن زبان سے کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مال لوٹا ہوگا، اور دنیا میں تو لوگ اس کے اقتدار اور بڑے ہونے کی وجہ سے لوگ چپ رہ جائیں گے۔ قیامت کے دن اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی جن کو اس نے ستایا ہوگا یا جن کے حقوق کو چھینا ہوگا، اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ جو بقیہ دعوے دار ہوں گے وہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں فرمائے کہ یہ میری امت کا مفلس ہوگا۔ کتنا بد نصیب ہے، کتنی تاکید کی گئی حقوق العباد کی اسلام کے اندر۔ عام طور سے ہمارے کم پڑھے لکھے لوگوں میں یا جن کو شریعت کی باریکی نہیں معلوم ہے، جب کہیں بم دھماکہ ہوتا ہے، کوئی غیر مسلم مارا جاتا ہے، جیسے گلف میں، سعودیہ وغیرہ میں، تو جاہل ہیں بیچارے، عوام نہیں جانتے، کرے وہ ایک امریکی مارا گیا، ایک جو ہے یہودی مارا گیا، خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہیں گے جزیرۃ العرب سے یہود کو نکال دو، حدیث میں حکم دیا گیا ہے، تو حکومت نہیں نکالتی تو ہم نکالتے ہیں۔ عرب میں، جزیرۃ العرب میں حکومت یہودیوں کو بسا نہیں رہی ہے۔ وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ وہ معاہد ہیں۔ لوگوں کی کئی قسمیں، ایک ذمی ہے جو غیر مسلم ہے، مسلمان رعایا میں ٹیکس دے کے رہتا ہے، ایک معاہد ہے جو ایک ایگریمنٹ کے تحت رہتا ہے، ایک حربی ہے جو جنگ کے لیے، جس کے ساتھ جنگ جائز ہے، وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت دوسرے ملکوں سے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہندوستان سے؟ کم و بیش 20-22 لاکھ غیر مسلم سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، امریکن ہیں، پاکستانی دونوں ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، کوریا ہے، چائنا ہے، جن ملکوں کو جہاں سے ضرورت پڑتی ہے افراد کو لے آتے ہیں۔
وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت 2 سال کا ایگریمنٹ ہے، 5 سال کا، ہم یہ کام کریں گے چلے جائیں گے۔ ابھی وہ جو میٹرو ٹرین آئی مینا مزدلفہ عرفات، چائنا کی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا۔ اگر کوئی شخص ایسے شخص کو قتل کرتا ہے جو معاہدے کے تحت آیا، آپ ہی کے گھر میں، آپ کی فیکٹری میں کوئی غیر مسلم معاہدے کے تحت کام کرے، حالات خراب ہو تو اس کو مارنا شروع کر دیں، کتنی کڑی سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اور جنت کی خوشبو 100 سال کی دوری سے پائی جاتی ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ! ہے حقوق العباد کی تاکید اسلام میں، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، جب آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے کسی کام کا تو اس وقت تک آپ اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو قتل کرنا گناہ کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ، جس نے کسی معاہد پر ظلم کیا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس کو کسی کام کا مکلف کیا، یا اس کا مال اس کی مرضی کے بغیر لے لیا، تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے حجت بن کر کے، وکیل بن کر کے دفاع کرنے والا ہوں گا۔ یہ ہے حقوق کا اہتمام اسلام کے اندر، انسانی حقوق کا۔ لے دے کر کے دنیا والوں کو انسانی حقوق، اقوام متحدہ، UN یہ سب قوانین بتا کر کے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کو حقوق کا صرف سبق UN نے سکھایا۔ صرف سیرت طیبہ کی چند احادیث میں جتنی تاکید کی گئی ہے، دنیا کے سارے قوانین ایک طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چند احادیث ایک طرف، سنت کا درجہ بھاری ہو جائے گا۔ بہت سخت تاکید کی گئی حقوق کو ادا کرنے کی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک واپس کر دو۔ یہ امانت ہے، کسی کی حفاظت کی ذمہ داری لینا یہ امانت ہے، ان امانتوں کو واپس کر دو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ناحق قتل کی جو اسلام میں تاکید کی گئی کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ناحق کسی ایک انسان کو قتل کر دیا تو اتنا بڑا جرم ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے، اور جس نے ایک آدمی کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یعنی ایک انسان کا احترام اتنا زیادہ شریعت کے اندر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہندوستان میں جب داعش جیسی دہشت گرد اور آتنکی تحریک پیدا ہوئی تو جو لوگ فتنوں کو نہیں بھانپتے، فتنے کو ہر آدمی نہیں بھانپ پاتا، لیکن فراست، ایمانی فراست جس کے پاس سنت کا اہتمام ہوگا اسی کو ملنے والی ہے۔ پورا ملک پریشان تھا، پورا ملک حیرت میں تھا، پوری ہندوستانی پارلیمنٹ نے شکریہ ادا کیا کہ داعش کے دہشت گرد ہونے کا سب سے پہلا فتویٰ جمعیت اہل حدیث دہلی نے دیا، مرکزی جمعیت نے دیا، اس کے بعد جمعیت علماء دیوبند دوسرے اداروں کا فتویٰ ہے پورے تاریخ میں فتنوں کو رد کرنے میں، اس لیے کہ جو سنت سے جڑا ہوتا ہے اللہ اسے فراست ادا کرتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بالکل ابتدائی مرحلہ تھا، لوگ بیعت کر کے آئے، اب خلیفہ ابو بکر بغدادی پہ کہ اب خلافت قائم ہو گئی۔ شیخ عبد المحسن عباد مفتی مدینہ بہت بڑے عالم، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، انہوں نے اسی وقت کہا کہ انما ہم بایعوا علی الشیطان، جن لوگوں نے بیعت کیا ہے انہوں نے شیطان کے ہاتھوں پہ بیعت کیا ہے۔ اور پھر بعد میں لوگوں نے جانا کہ داعش کی اسلامی خلافت وہ خلافت ہے جو امریکہ اور اسرائیل اور ایران کی سرپرستی میں قائم ہوگی۔ تو امریکہ، اسرائیل، ایران یہ تو خود کس طرح کے لوگ ہیں، اب یہ کون سی اسلامی خلافت قائم کریں گے؟ اس لیے فتنوں کو پہچاننا یہ بہت بڑی اور بنیادی چیز ہے۔ ان حالات میں ہمارے البر فاؤنڈیشن کے نوجوانوں نے جو اس طرح کا موضوع منتخب کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت اور کوششوں میں برکت عطا فرمائے، اور حقوق کے سلسلے میں جو اسلامی پیغام ہے اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
مومن کی ایک خاص خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی میں صحیح سند سے مروی ہے. آپ نے فرمایا کہ مومن کبھی طعنہ نہیں دیتا، کسی کو طعنہ نہیں دیتا. مومن کسی پہ لعن طعن نہیں بھیجتا. مومن کبھی گالی نہیں دیتا، بری بات نہیں کہتا. فحش آدمی جس کی ہر بات میں گالی گالی ہو، اس کا ایمان مشکوک ہے. لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی. مومن کبھی فحش زبان والا نہیں ہو سکتا، نہ تو گندی زبان والا ہوگا، نہ لعن طعن والا ہوگا. یعنی مومن کی پہچان بتائی گئی کہ زبان اس کی صحیح ہوگی. اور اس کے بعد قیامت کے دن انسان اپنی زبان کی وجہ سے بہت ساری سزاؤں کا مستحق ہوگا. غیبت ہے، چغلی ہے، لوگوں میں آگ بھڑکانا، یہی تو حقوق کی پامالی ہے. ایسا نہیں کہ کسی کا حق چھین لیے تو اس پر ظلم ہو گیا. پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، یہ بھی اس کا حق چھیننا، عزت و آبرو پہ حملہ کرنا ہوا. اور چغل خوری کرنا، کوئی بات مجلس میں ہو کہیں پہنچا دینا، تو حقوق کو تو سلب کیا، حق کو ادا نہیں کیا، حق پہ ڈاکہ ڈالا اور خود اپنی آخرت کو تباہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان کہ آپ 2 قبر سے گزرے. پوچھا کس کی قبر ہے؟ فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک آدمی چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو حقوق جو دنیا میں زبان سے کسی کا نہ ادا کرے، یا کردار سے نہ ادا کرے، طاقت سے نہ ادا کرے، ہر جگہ حقوق العباد کی اللہ نے گرفت کی ہے. شہید کا خون زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، رواہ مسلم، کہ قرض کے علاوہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. کیونکہ قرض کا تعلق حقوق العباد سے ہے. کسی نے کسی سے قرض لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک نہیں معاف کرے گا جب تک کہ بندہ نہ معاف کر دے. تو حقوق کی ادائیگی کی شریعت میں جو تاکید کی گئی ہے، اگر مسلمان اس پر چلے، قائم رہے، تو یہی وہ دین ہے کہ جب غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قوم ہیں جن کا ذکر ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، مشرکین نے پیچھا کیا، آپ کی جان کے ڈالے پڑ گئے. قتل کا 100 انعام رکھا گیا، 100 اونٹ کا انعام. لیکن اس وقت بھی جب دشمن تھے تو بھی ان کی امانتیں آپ کے پاس رکھی تھی. انہیں پتا تھا کہ آپ خیانت نہیں کر سکتے. تو حقوق کی ادائیگی کا جو تصور اسلام نے دیا ہے، اسی کو پھیلانے اور اسی کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے بہتر کہیں کوئی تصور نہیں ملے گا. اب آئیے حقوق کہاں سے کس کے شروع ہوتے ہیں؟ نمبر 1، پڑوس کے حقوق. جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کے پڑوس میں مسلم ہے، غیر مسلم ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، اس کا حق آپ کو دینا ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ. وہ آدمی جنت میں کبھی جا ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے. دوسری روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی، کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حق کی ادائیگی کی اتنی تاکید کرتے تھے کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ قرار دیا جائے. ترمذی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ. اللہ کے نزدیک بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے ساتھی اور دوست کے لیے بہترین ہوتے ہیں، اور بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے ہاں
اچھے پڑوسی یا اچھے دوست ہونے کا معیار آپ نے بتایا کہ اپنے دوست اور ساتھی کے لیے بندہ اچھا ہو، اپنے پڑوسی کے لیے بندہ اچھا ہو۔ پڑوسی کی 3 صورتیں ہیں، ایک پڑوسی اور رشتہ دار، تیسری صورت پڑوسی، رشتہ دار اور مسلمان۔ مثلا غیر مسلم صرف پڑوسی ہے، اس کا ایک حق ہے پڑوس کا۔ دوسری صورت پڑوسی ہے اور آپ کا غیر مسلم ہے اور رشتہ دار بھی ہے، کیونکہ رشتہ داریاں غیر مسلموں کے ساتھ ہوتی تھیں اور اسلام لاتے تھے تو وہ باقی رہتے تھے، یعنی مسلم کا پڑوسی غیر مسلم رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، تو 2 حق ہے، رشتہ داری کا اور پڑوس کا۔ مسلمان بھی ہے تو پڑوس کا حق، رشتہ دار کا حق، اسلام کا حق، پڑوسی کی جو تاکید کی گئی شریعت کے اندر۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اتنی بڑی تاکید ہے، یہی ہے حقوق العباد کہ بندے کو اگر پہچاننا ہے تو اس کے پڑوس سے پہچانا جائے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا مکان، ان کا پڑوسی اپنا مکان بیچ رہا تھا، تو اس مکان کی قیمت 5 دینار تھی، وہ اس کی قیمت 10 دینار مانگ رہے تھے، ڈبل۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس ایریے میں تو مکان کا بھاؤ 5 دینار ہے، تم 10 کیوں مانگتے ہو؟ تو کہا کہ 5 دینار مکان کی قیمت ہے، 5 دینار پڑوس کی قیمت ہے، حق الدار و حق الجوار۔ میں 5 دینار مکان کی لوں گا، اور پھر دنیا میں کہیں بھی حسن بصری کا پڑوس کہاں سے پاؤ گے؟ اتنا اچھا پڑوس دے رہا ہوں تو پھر اس کی بھی قیمت مجھے چاہیے 10 دینار۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کو جب خبر ملی کہ میرا پڑوسی تنگی میں ہے اور اس کی وجہ سے مکان بیچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کی ضرورت کا انتظام کیا اور کہا کہ تم مکان کو نہ بیچو۔ تو پڑوسی، اچھا پڑوسی بہت بڑی نعمت ہے بندے کے لیے، اسی لیے ہمیشہ حقوق کی ادائیگی میں پڑوس کے حقوق کی ادائیگی کا خاص حکم دیا گیا ہے۔ اور پڑوسی اگر غیر مسلم ہے، بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی غیر مسلم تھا، آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے اور آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا کہ میرے باپ کا کیا کہنا ہے، کیا اشارہ ہے، تو باپ نے کہا اطع ابا القاسم، مان لو ابو القاسم کی بات مان لو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، اور اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اسی پر اس کی موت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ یہ روایت سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے مروی ہے کہ اس اللہ کا شکر کہ اس کو میرے ذریعے اللہ نے جہنم سے بچا لیا۔ تو پڑوسی غیر مسلم بھی ہے، آخر وقت میں جائیں گے، اس کی عیادت کریں گے اور اس کو تسلی دیں گے، اس کی مدد کریں گے اور اسلام کی دعوت دیں گے۔ اور رہا سوال غیر مسلم پڑوسی، ہمارے ہاں عیادت تو نہیں ہوتی، جنازے میں ضرور شریک ہوتے ہیں۔ اہل علم نے، فقہا نے لکھا ہے کہ پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ کفر پر مرا اور کفر کی تعظیم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو تسلی دے دیجئے، لیکن جب مر گیا تو پھر اب اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا راستہ نہیں ہے۔ زندہ ہے، زندہ ہونے تک اسلام کی دعوت دینے کا راستہ اور دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور پڑوسی کو سب سے پہلے دعوت دی جائے گی بھلائی کی، بھلائی کا سلوک کیا جائے گا، اچھائی کا سلوک کیا جائے گا۔ اور پڑوسی کے حق کے بعد پھر عام مسلمانوں کے حقوق، یعنی پڑوسی ہو یا غیر پڑوسی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم 50، ایک روایت میں 70 کا لفظ ہے کہ مسلمان کا حق ایک دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے، دوسری میں 6 کا ذکر ہے۔ پہلا حق سلام کا جواب دینا، یعنی کسی نے سلام کیا تو اس کا جواب دیں گے اور جواب اس سے اچھا دیں گے۔ فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس کا جواب اس سے اچھا دو۔ جیسے کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا پھر اس کا سلام کا جواب وعلیکم السلام کی شکل میں لوٹا دو۔ اور اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ بیمار پڑ جائے تو عیادت کی جائے، تیسرا حق ہے کہ مر جائے تو جنازے میں شرکت کی جائے، چوتھا حق یہ ہے کہ دعوت دے تو قبول کرے، اور پانچواں حق یہ ہے کہ جب وہ ٹھیک آئے تو ٹھیک کے جواب میں جب وہ الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اور جو کسی بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، جو کسی بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ اس کی آخرت کی تکلیف کو دور کرے گا۔ جس نے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ دوسری روایت حدیث قدسی میں مشہور حدیث آپ سنتے ہوں گے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، اے انسان، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو وہ بندہ کہے گا میرے رب میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تیری کیسی عیادت کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو مجھے پاتے، فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے پاتے، فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر اسے پانی پلاتے تو تم مجھے وہاں پاتے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، عیادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور مسلمان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جیسے عام طور سے ایک رواج ہے کہ تھوڑا سا بھی فرق پڑا تو لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، یہ بہت غلط چیز ہے اور یہ حقوق کی پامالی ہے۔ کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا، ہاں کوئی کافر ہے عمومی طور سے قل یا ایھا الکافرون کا انداز، لیکن کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جائے گا، کسی غیر مسلم کو بھی اے کافر ادھر آ یہ نہیں کہا جائے گا، اس کا نام لے کر کے بلایا جائے گا، اور قوم غیر مسلم سے خطاب کیا جائے گا اے مسلمانوں، اے کافروں، او یہودیوں، اس کی گنجائش ہے، لیکن کسی فرد کو بلائیں گے تو اس کا نام لے کر کے بلائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرئ قال لاخیہ یا کافر، کسی نے اگر کسی بھائی کو کہا کہ اے کافر، تو ایسے صورت میں ان میں سے کوئی ایک کافر ہوتا ہے، کیونکہ بلا وجہ کسی کو کافر کہنے والا وہ کفر اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ناحق، اسی لیے کفر کا معاملہ بہت آسان نہیں ہے۔ بہت پہلے ہندوستان کے ایک اخبار نے مین ہیڈنگ لگائی تھی کہ ہندوستان کے سارے مسلمان کافر ہیں۔ کوئی غیر مسلم اخبار تھا، اس نے ہیڈنگ لگائی اخبار کی مین ہیڈنگ کہ ہندوستان کے سارے مسلمان کافر ہیں۔ تو اب مسلمانوں کی غیرت جاگی کہ دیکھو اس نے ہمیں کافر کہا، اخبار پر مقدمہ کیا جائے۔ اس نے کہا نہیں، مقدمہ کیوں کرو گے، میں نے کافر کہا، میرے پاس دلیل ہے۔ اس نے ایک مسلک کا فتویٰ رکھا تھا، اخبار میں چھپا تھا کہ فلاں مسلک کے لوگ کافر ہیں، دوسرے مسلک کا فتویٰ بھی تھا کہ فلاں مسلک کے لوگ کافر ہیں۔ تو اب دونوں کو جمع کر دیا، کہا یہی دو لوگ ہیں، تم نے ان کو کافر کہا، اس نے تم کو، تو میں نے دونوں کو کافر کہہ دیا، کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہ ہے کھلواڑ میرے بھائیو اور دوستو۔ آج غیر مسلم ہنستا ہے اس طرح کی حرکتوں سے۔ اسلام کی جو تربیت ہے، حقوق کی ادائیگی کی جو تعلیم ہے، ہم کتنے دور ہو چکے ہیں کہ آج توحید پر قائم رہنے والے کو لوگ کہیں گے کافر ہے۔ آپ آئے دن خبریں پڑھتے ہوں کہ کسی دیوبندی کا جنازہ بریلوی عالم نے پڑھا دیا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، تو بریلوی کے نکاح میں فلاں نے چلا گیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ ایسی خبریں میڈیا میں آتی ہیں، ایسا نہیں کہ اڑتی پڑتی ہیں، باقاعدہ ٹی وی پہ انٹرویو آتا ہے۔ یہ کون سا نکاح ہے کہ اگر کسی نے کسی کے جنازے میں شرکت کر دی تو کافر ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا اور یہ ہو گیا؟ یہ سب چیزیں انسان کے حقوق کی پامالی ہیں کہ جس شکل میں اللہ نے اسے پیدا کیا، خود اس کا بھائی اسے بگاڑ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ ایک شخص جب اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے اور قبروں پہ اپنا ماتھا ٹیکتا ہے اور ہاتھ پھیلا کے قبر کے مردے سے مانگتا ہے تو اس کے شرک ہونے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن الٹا وہ شخص جو غیر اللہ سے نہیں مانگتا، قبروں پہ سجدہ نہیں کرتا،
اس کو اولیاء کا گستاخ اور کافر کہہ دیتا ہے۔ کفر کا معاملہ بہت آسان نہیں ہے، شرک الگ چیز ہے۔ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، مومن ہونے کے باوجود شرک کر سکتا ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ جب دیکھا صحابی نے کہ دھاگا ہاتھ میں ہے تو کاٹ دیا اور کہا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اللہ پر ایمان رکھتی ہے، ایمان کے باوجود وہ شرک کرتی ہے، لیکن کفر ایک الگ چیز ہے، اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور مشرک اسلام پر رہتے ہوئے بھی شرکیہ اعمال بندہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اور آج حقوق کی پامالی مسلمانوں میں جس طرح چغل خوری کے نام پر ہے، اسی طرح غیبت کے نام پر ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کہ کسی مسلمان کے عیب کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا۔ صحابہ نے کہا کہ اگر وہ چیز پائی جاتی ہے تو بیان کرنا، تو آپ نے کہا پائی جاتی ہے تو غیبت ہے، نہیں پائی جاتی تو یہ بہتان اور الزام ہے۔ یا اسی طرح سے ایک بڑی بیماری یہ ہے کہ حق کو لوگ تکبر سمجھ کر کے یا حق بیان کرنے والے کو حقیر سمجھ کر کے حق کو قبول نہیں کرتے کہ یہ تو بہت معمولی آدمی اس کی بات نہیں مانیں گے۔ یہی کبر ہے، حق کا انکار کرنا، حق پیش کرنے والے کو حقیر سمجھنا، یہ کبر ہے اور یہ حرام ہے اور یہ حقوق کی پامالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے، اور راستے سے تکلیف دینے والے چیز کو دور کر دینا یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من امات اذن عن طریق المسلمین، جس نے مسلمانوں کے گزرنے کی جگہ سے کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا تو اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس کی نیکیاں اللہ قبول کر لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے۔ یہ روایت الادب المفرد میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی نہ پسند کرے۔ یہ حقوق العباد نہیں ہے کہ آئے دن جلوس نکلے اور پورے سڑکوں کا اور پورا راستہ جام کر دیا جائے، چاہے محرم کا جلوس ہو، عید میلاد کا جلوس ہو، اور دوسرے مذاہب کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن اسلام کے حوالے سے راستوں کو تنگ کر دینا، یا جہاں مسلمانوں کی تعداد ہے راستوں پہ کچرا پھینک دینا، راستوں پہ گاڑیاں پارک کر دینا، گزرنے والوں کا راستہ تنگ کر دینا، یہ سب حقوق العباد ہے کہ آدمی اپنی قوت سے دوسرے بندوں کا حق مارتا ہے، دوسروں کو تکلیفیں دیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، اس کی سزا ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا، اس لیے تم صدقہ دو۔ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اس لیے لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو، اور بھیک مانگنے سے آدمی کی محتاجی کبھی کم نہیں ہوتی، اس لیے کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں یوں ہی کوئی چیز اڑا دینا، کوئی خبر پھیلا دینا، یہ حقوق کی پامالی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی، ایک مسلمان کے حق کی، والدین کے حق کی، پڑوس کے حق کی ادائیگی کی خاص طور سے تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے، اس پر زور دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ کوئی مسلمان اگر تم نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، اس سے دنیا میں معافی تلافی نہیں کر پائے، تو مرنے کے بعد اس کے لیے خوب دعائے مغفرت کرو، خوب دعائے مغفرت کرو۔ عام طور سے پہلے ہمارے بزرگوں میں رواج تھا کہ مرنے کے قریب بیمار ہوتا تو بندہ جاتا، بھائی ہماری غلطیاں معاف کر دینا، کہا سنا معاف ہو۔ اور آج اگر کسی سے غلطی معاف کراؤ تو آدمی عیب سمجھتا ہے، بیمار سمجھے گا کہ دیکھو لگ رہا ہے کہ مجھ کو مارنے والا ہے، مرنے کا قریب غلطی معاف کرانے آیا ہے۔ یہ شیطانی فریب ہے جو دونوں طرف سے لوگوں کو ڈال کر کے قیامت کے دن آپ کو بوجھ میں ڈالنے کے لیے ہے۔ دنیا میں آدمی تصفیہ کر لیا کرے، حدیث میں ہے کہ جب کسی کا کسی سے دنیا میں ہو تو دنیا میں تصفیہ کر لیا کرو، اور اس کے بعد اگر دنیا میں کسی سے تصفیہ نہ ہو سکا تو مرنے کے بعد اس کے لیے خوب مغفرت کی دعا کی جائے،
خوب اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے اور اس کی نیکیوں اور بھلائیوں کا ذکر کیا جائے۔ یہ مسلمان کے حقوق ہوئے، پڑوس کا حق ہوا، مسلمان کا حق ہوا، اور تیسرا حق فیملی کا، یعنی جیسے شوہر کا بیوی کا شوہر پر یہ جو حقوق ہیں، اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، حکمراں ہیں، قوام ہیں، یعنی ان کی کفالت کرنے والے، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرنے والے، اور اسی لیے اللہ نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم میں سے کسی کا اس کی عورتوں پر کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، پہناؤ، اور انہیں زبردستی کی مار نہ مارو، ضرورت پر مارنا ہو تو چہرے پر نہ مارو۔ اور بیوی کا شوہر پر حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے، اطاعت کرے، اس کے بچوں کی دیکھ ریکھ کرے، شوہر کی مرضی کے خلاف اس کے جو دوسرے لوگ گھروں میں آتے ہیں، یعنی بعض رشتہ دار کو بھی اگر شوہر منع کرنا چاہے تو بیوی شوہر کی بات مانے گی۔ اسی طرح سے بیٹے کا حق باپ پر ہے، باپ کا حق بیٹے پر ہے۔ جیسے بیٹے کا حق باپ پر کہ بیٹے کا اچھا نام رکھے، اچھی تربیت دے، اچھی تعلیم دے، اور اچھی تعلیم میں فقہا نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی اور توحید کی تعلیم سے بہتر کوئی تعلیم نہیں ہے جو انسان اپنی اولاد کو دے سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کیا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری آل و اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اسی طرح سے اچھا نام رکھنا، لوگوں کے درمیان رشتہ داروں سے متعارف کرانا، اور اگر طاقت ہے اور وقت ہے تو اچھے رشتے کا انتخاب کرنا۔ کسی کے باپ کی وفات ہو جائے اور بڑا بھائی ہے تو فقہا نے لکھا ہے، اہل علم نے، کہ اگر کسی کے والد کی وفات ہو جائے اور چھوٹے بھائی بچے ہوں تو چھوٹے بھائی بڑے کا اتنا ہی احترام کریں گے جتنا باپ کا، اس لیے کہ وہ جس نگاہ سے، جس امید سے اس بھائی کو دیکھیں گے، اس لیے کہ باپ اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور بڑا بھائی ان کو باپ کی شفقت دے گا۔ اور حق کی پامالی یہاں سے ہوتی ہے کہ بڑا بھائی اگر چھوٹے بھائی کو شفقت دیتا ہے، تربیت دیتا ہے، لیکن جب چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ بڑے کا وہ احترام یا وہ خیال نہیں کرتے کہ اس نے اپنا وقت ہمارے لیے قربان کیا، اپنی کمائی ہم پر صرف کیا۔ اس کے بڑھاپے میں چھوٹے جو ہے اس کو کنارے کر دیتے ہیں۔ یہ بھی حقوق کی پامالی ہے جس کا قیامت کے دن جواب دیا جائے گا۔ وراثت میں حق نہیں ہے بھائی کا بھائی میں، لیکن جو حسن سلوک ہے، جو اسلوب ہے، اس کا حق تو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ جس طرح اس نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا، اسی طرح تمہیں بھی کرنا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر نہیں ادا کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ حق دلائے گا۔ اسی طرح سے چھٹا حق جو ہے کہ بندے کا اپنے اوپر حق ہے، یعنی ایک آدمی حقوق العباد میں بندوں کے حق تو ادا کرتا ہے، لیکن کسی کا حق آدمی اسی وقت ادا کرے گا جب حق ادا کرنے کے لائق رہے گا۔ جب آپ کسی لائق نہیں تو حق کیسے ادا کریں گے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا حق خود اپنے اوپر یہ ہے کہ اپنے وقت میں سے کچھ حصہ اپنے رب سے گفتگو کے لیے، رب کی عبادت کے لیے خاص کر لے، کہ کوئی نہ ہو اس کے ساتھ، صرف وہ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرے، رب کا سجدہ کرے، گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ ہر انسان کا اپنے اوپر حق ہے کہ اپنے رب سے جڑے۔ اور اس کے بعد اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے اور اللہ کے نگرانی میں ہے۔ اور حق یہی ہے کہ انسان لوگوں کا حق اسی وقت ادا کر پائے گا جب حق کو ادا کرنے کے لیے وہ تیار ہوگا، اور تیاری کے لیے اپنے رب سے وہ جڑا رہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ دنیا میں تہجد گزار شخص ایسا ہوتا ہے جو پوری دنیا میں بھلے وہ تنہا ہوتا ہے لیکن کبھی وہ تنہائی کا احساس نہیں کرتا، بڑے بڑے کام وہ کر جاتا ہے۔ بڑی بڑی باتیں جب لوگ سنتے ہیں کہیں گے یہ دیکھو یہ کیا بول رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ تہجد کی پابندی کرنے والا
رات کے اس حصے میں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اپنے رب سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر عزم، حوصلہ اور ہمت ہوتی ہے، وہ بڑے سے بڑے پروگرام طے کرتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کرتا، اس کے اندر گھبراہٹ نہیں ہوتی، وہ اللہ کی امان میں رہتا ہے، اللہ کی توفیق میں رہتا ہے۔ اس لیے بندہ ہمیشہ اپنے رب سے گفتگو کے لیے، عبادت کے لیے، توبہ کے لیے، استغفار کے لیے اپنا وقت خاص کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تمہارے جسم پر تمہارا حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا تمہارے اوپر حق ہے، اور جب بندہ رب سے جڑا رہے گا تو پھر دوسرے کاموں میں اسے آسانی ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا، جس کو کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ لوٹ آئی تھی، انہوں نے اپنے زمانے میں حکم دیا کہ جتنے لوگ معذور ہیں یعنی چل پھر نہیں سکتے ان کی لسٹ بنائی جائے، اور اس کے بعد ان کو ایک خادم دیا جائے، بیت المال سے ان کا وظیفہ جاری کیا جائے۔ اور ولید بن عبد الملک رحمہ اللہ، انہوں نے سن 88 ہجری میں سب سے پہلے کوڑھ کے مریضوں کے لیے مستقل ہاسپٹل اور اسپتال کا انتظام کیا تھا، اور ہر مریض کے لیے ایک خادم اور نوکر کا انتظام کیا تھا، اور جتنے نابینا لوگ تھے ان نابینا لوگوں کو اسلامی بیت المال سے وظیفہ جاری کیا تھا۔ اس طرح سے وہ قومیں کامیاب ہوئیں، یا مسلمان اس وقت تک عروج پر تھے جب تک انہوں نے حقوق کو ادا کیا ہے، چاہے فرد ہو، جماعت ہو، حکمرانی ہو، جب تک حقوق کو ادا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے حقوق کو ادا کرے گا۔ اسی طرح سے ساتواں جو حق ہے بندوں کے حق میں، وہ بڑا حق ہے، وہ والدین کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی اسی وقت تک بندے کو حاصل رہتی ہے جب تک کہ اس کے والدین راضی رہتے ہیں۔ جب والدین ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ آیت دلیل ہے کہ بندہ اللہ کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اب دوسرے نمبر پر اپنے والدین کا حق ادا کرے گا۔ سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جو ہے جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اب تم چاہو تو اس دروازے کو باقی رکھو، کھلا رکھو، یا چاہو تو بند کر دو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، جب ان کی والدہ کی وفات ہو گئی تو وہ رونے لگے، اور ان سے پوچھا گیا کہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ وفات تو ہوتی ہے، مرنا جینا لگا رہتا ہے۔ تو کہا کہ مجھے پتا ہے کہ موت برحق ہے، لیکن اللہ نے میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رکھے تھے، ماں اور باپ کی شکل میں، اب ان میں سے ایک دروازہ بند ہو گیا والدہ کی وفات کے بعد۔ اسی لیے والدین کی وفات کے بعد بندے کو جو خسارہ ملتا ہے، نقصان ملتا ہے، اس نقصان کی بھرپائی دنیا میں نہیں ہو پاتی۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ ہر مصیبت کی بھرپائی ہے، لیکن اس مصیبت کی بھرپائی نہیں ہو پاتی۔ وہ کیا ہے؟ دعاؤں کا انقطاع۔ جیسے والدہ کی وفات ہو جائے یا والد کی ہو جائے تو جو دعا اولاد کے حق میں ماں یا باپ دیں گے وہ دعا دوسرا نہیں کوئی دے سکتا، نہ اس درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ تو دعا کا انقطاع ہو جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ اسی لیے والدین جب تک باحیات ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کے کام آنا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اما یبلغن احدہما الکبر او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف بھی نہ کرو، بلکہ ان سے بھلی بات کرو اور کہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا اسی طرح تو ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ تو یہ ہے والدین کے حقوق۔ اگر والدین مر گئے، دنیا سے چلے گئے،
تو پھر اس کے لیے بھی شریعت نے راستہ مقرر کیا کہ وفات ہو جائے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے. یعنی باپ یا ماں کے مرنے کے بعد باپ یا ماں کے ساتھ یہ بھی حسن سلوک ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہے کہ وہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، راستے میں ایک دیہاتی بدو ملا، سواری سے اترے اور اپنی دستار اس کے سر پر رکھ دی، پگڑی رکھ دیا. صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ پگڑی اس کے سر پر رکھ دیا اور جس سواری سے تھے وہ سواری بھی دے دیا. اور حیرت ہوئی، آج کے دور میں آدمی کسی گاڑی سے جائے اور اتر کر کے کسی کو گاڑی دے دے کہ یہ لو گاڑی تمہاری ہے، لے جاؤ، ایسا محال ہے، سوچنا بھی محال ہے. یہ کیسے کسی نے کسی کو بیٹھا لیا، لفٹ مانگا دے دیا، یہی بہت بڑا احسان ہوتا ہے آج کے دور میں. عبداللہ ابن عمر نے پگڑی بھی دیا، سواری بھی دے دیا. ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ گنوار تھے، بدو تھے، دیہاتی تو بہت تھوڑے پر راضی ہو جاتے، اتنا زیادہ دینے کی کیا ضرورت تھی. تو کہا کہ تم نہیں جانتے یہ بدو، یہ گنوار میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس آیا کرتا تھا، ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کے ساتھیوں میں سے تھا. اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. تو میں نے اسی چیز پر عمل کیا ہے، اسی حکم پر عمل کیا ہے. تو والدین کے حقوق کی ان کی وفات کے بعد ادائیگی کی یہ صورت. 8واں حق علماء کا حق، علماء کے حقوق. علماء کا حق بہت بلند ہے، ان کی فضیلت بہت بڑی ہے، اور فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو عالم ہوتا ہے، اللہ کی ساری مخلوق، سمندر کی مچھلیاں، صحرا کی چیونٹیاں اور پرندے، یہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے اپنی رحمت کا بازو پھیلا لیتے ہیں. علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کے بعد فضیلت والے لوگ اس زمین پر علماء ہی ہوتے ہیں. تو علماء کے حقوق میں سے یہ ہے، اور علماء کے حقوق یہ ہیں کہ ان سے علم حاصل کیا جائے، ان سے دوستی رکھی جائے، علم حاصل کرنے کے لیے ان سے دوستی رکھی جائے. علماء کے حقوق میں سے کہ ان کی عیب جوئی یا نکتہ چینی سے بچا جائے. علماء کے حقوق میں سے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے عذر تلاش کیا جائے، کوئی مجبوری رہی ہوگی، کوئی وجہ رہی ہوگی، ان کی لغزشوں سے بچا جائے اور ان پر اعتراض کرنے میں جلد بازی نہ کی جائے. اس لیے کہ علماء زمانے کے چراغ ہیں، یہ روشنی کا مینار ہیں، اور اللہ تعالیٰ علماء کی باتوں کے ذریعے بندوں کے دلوں کو زندگی عطا فرماتا ہے. جس طرح آسمان میں ستارے آسمان میں روشنی کا ذریعہ ہیں، اسی طرح زمین پر علماء زمین کے اندر ہدایت کا نور پھیلانے کا ذریعہ ہیں. ستارے غائب ہوتے ہیں تو آسمان پر اندھیرا ہو جاتا ہے. علماء اگر زمین پر نہ رہیں تو زمین پر نور کیسے پھیلے گا؟ اسی لیے علماء کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے. اور جس نے علماء پر طعن و تشنیع کیا تو یہ جان لے کہ علماء کا گوشت، لحوم العلماء مسمومہ، علماء کا گوشت بڑا زہر آلود ہوتا ہے. من اکلہا مات، جس نے اسے کھا لیا وہ مر جاتا ہے. ومن شم رائحتہا مرض، اور جو اس کو سونگھے گا وہ بیمار پڑ جاتا ہے. یعنی غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہوتا ہے. علماء کی غیبت کرنا، ان کے عیوب نکالنا، ان پہ نقد کرنا، یہ علماء کا گوشت کھانا، یہ ایسا آدمی ہلاکت سے، تباہی سے یا فتنے سے نہیں بچ سکتا. انسان کے اوپر عذاب الہی کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو توبہ اور استغفار کے بجائے وہ اہل حق
اور دین کی شکل پہ چلنے والوں کو لعن طعن میں گزارتا ہے۔ جس طرح بنو اسرائیل اپنے زمانے کے بدترین لوگ تھے، لیکن افضل ترین لوگ اس زمانے کے جو انبیاء تھے، انبیاء پہ نکتہ چینی کرتے، ان پہ لعن طعن کرتے، ان پہ نقص نکالتے، قتل کرتے، مارتے۔ تو جب آدمی پہ عذاب آتا ہے تو اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ افضل لوگوں پر اس کی زبان تیز ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ العالم ابو الروح والاب ابو النطفہ، یعنی جس طرح انسان کے نسب کا سلسلہ باپ سے چلتا ہے، نطفے سے، اسی طرح روح کی پاکیزگی کا سلسلہ عالم اور علماء سے چلتا ہے۔ تو علماء کے حقوق کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ زمین پر یہ ہے کہ آدمی علماء کا حق مارے اور حق نہ دے۔ حق دینے میں کیا ہے کہ آدمی علم کو علماء سے حاصل کرنے کے بجائے وہ غیر علماء سے یا جو علم کے پختہ لوگ نہیں ہیں ان سے علم حاصل کرے، تو دنیا میں بھی فتنے میں رہے گا اور آخرت میں بھی حقوق کی پامالی کا مجرم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت جب قریب آئے گی تو اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، علم کو اٹھا لے گا، علم کو لوگوں کے سینے سے نہیں نکالے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا۔ جب علماء نہیں ہوں گے تو لوگ جاہلوں کو سردار اور مفتی بنا لیں گے، انہی سے فتویٰ پوچھیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج ہمارا سماج، ہمارا شہر اس موڑ پر پہنچ گیا کہ علماء موجود ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ جو چند آیتیں، چند حدیثیں، چند تقریریں رٹ لیے، ان کو علماء کا درجہ دے کر کے ان سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ علم علماء سے حاصل کیا جائے گا، لیکن وعظ و نصیحت، تذکیر یا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے بڑا عالم ہونے کی شرط نہیں ہے۔ آدمی جتنا جانتا ہے لوگوں میں بتائے گا، لیکن علم کی باریکی یہ علماء ہی سے حاصل کی جائے گی اور اللہ انہی کو عطا کرتا ہے۔ بمبئی شہر ہو، بنگلور شہر ہو، حیدرآباد شہر ہو، یہ شہر اس وقت دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر فتنے کا گڑھ مانے جاتے ہیں کہ ان شہروں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد علماء سے کٹ کر کے وہ بیچارے رٹی رٹائی تقریریں کرنے والوں کو مفتی اور علامہ اور مجاہد سمجھ کر کے اور مجتہد سمجھ کر کے انہی کو مقتدا اور رہبر مان لیتی ہے۔ یہ امت پر عذاب الہی اور فتنے میں پڑنے کی دلیل اور حقوق کی پامالی تو ہے ہی، انسان حقوق کو ادا نہ کرنے کا مجرم ہوگا۔ نواں جو حق ہے مہمان کا حق ادا کرنا، یہ بھی حقوق العباد میں ہے۔ جب کسی کے پاس مہمان آئے تو اس کے مہمان نوازی۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمان نوازی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ وہ گھر کی تاریکی میں مہمان نوازی کر رہے ہیں اور عرش والا آسمان سے آیت نازل فرما رہا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے، آپ نے کہا کون ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ابو طلحہ نے کہا کہ میں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ لے گئے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا ان کی اہلیہ تھی۔ پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہا تھوڑا سا سالن ہے جو بچوں کے لیے رکھا ہے، بہت معمولی، ایک آدمی دو آدمی کھا سکتے ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہیں، مہمان رسول کی تکریم کرنا ہے۔ کہا ایک آدمی تو کھا سکتا ہے۔ کہا رکھو سامنے، اور مہمان کو کھلانا شروع کریں گے۔ اور ان کو ایک حکمت بتائی کہ جب ہم لوگ کھانا شروع کر دیں گے تو تم کسی بہانے چراغ کو بجھا دینا، جیسے چراغ ہوتے تھے نا پہلے، بجھا دینا۔ مہمان یہ سمجھے گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں، سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ بھر پیٹ کھانا کھا لے گا۔ اور اس کے بعد پھر چراغ تھوڑی دیر کے بعد روشنی آئے گی، چلا دینا۔ تو ایسا ہی ام سلیم نے کیا۔ جب مہمان اور ام سلیم نے کھانا شروع کیا، ایک دو لقمہ میں کھایا ابو طلحہ انصاری نے، ام سلیم رضی اللہ عنہ کے شوہر نے، تو ام سلیم نے چراغ کو بجھا دیا۔ مہمان یہ سمجھ رہا کہ دونوں کھا رہے ہیں، مہمان نے بھر پیٹ کھانا کھا لیا۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے ابو طلحہ، تمہاری مہمان نوازی عرش والے کو اتنا پسند آئی کہ اس نے تو آیت نازل فرما دی تمہارے لیے۔ تو مہمان کا حق ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے،
خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے، مہمان کو بوجھ نہ سمجھا جائے، مہمان کو بوجھ نہ سمجھا جائے، اور اس کے بعد مہمان اگر بیمار پڑ جائے تو اس کے لیے دوا کا بھی انتظام کیا جائے، اور مہمان پر لازم ہے کہ میزبان جس کے گھر میں اترے تو اس سے پہلے وہ قبلے کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، یا ضرورت قضائے حاجت کے لیے ہاتھ دھونا یا حمام باتھ روم یہ پوچھ سکتا ہے، اور میزبان سے بہت زیادہ تفصیل پوچھنے کی مہمان کو اجازت نہیں کہ اس کے گھر کا پورا جائزہ لے، پورا بایو ڈاٹا نکالے۔ مہمان کی مہمان نوازی حق ہے، اور مہمان بھی میزبان سے جتنا اجازت ہے اتنا ہی پوچھ سکتا ہے، اور مہمان کو بھی تعلیم دی گئی کہ میزبان کو حرج میں نہ ڈالے۔ علامہ تقی الدین ہلالی مراکش مغرب سے علم حاصل کرنے آئے تھے، بہت بڑے عالم ہیں۔ جب 30 35 40 سال پہلے قرآن کریم کا انگریزی میں ترجمہ کرنا تھا تو ڈاکٹر تقی الدین ہلالی کو اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں استاد تھے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے مکلف کیا کہ قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کیا جائے۔ وہ ترجمہ مجمع ملک فہد سے چھپا ہے، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ علم حاصل کرنے کے لیے آج کے 60 سال 65 سال پہلے آئے تھے مبارک پور صاحب تحفہ مولانا عبدالرحمن محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ مولانا عبدالرحمن مبارک پوری جنہوں نے ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی لکھا ہے، ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے اور بہت لمبی مدت تک علم حاصل کرتے رہے۔ ڈاکٹر تقی الدین ہلالی پھر یہاں سے مدینہ گئے، 20 سال وہاں تھے، تو بیمار جب پڑے، بہت مضبوط بیمار پڑے، تو صاحب تحفہ رحمہ اللہ نے ان کو اپنے پاس رکھا، علاج کرایا، جب تندرست ہو گئے اس کے بعد ان کو بھیجا تھا۔ یہ روایت مہمان کی تکریم کی اس سرزمین پر بھی علماء کے اندر بھی رہی ہے، محدثین کے اندر بھی رہی ہے۔ اس لیے مہمان کے حقوق کو ادا کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ لیس منا من لم یکرم ضیفنا، جو ہمارے مہمان کی مہمان نوازی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے حقوق کی ادائیگی میں مہمان کے حق کو ادا کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ حقوق پر چند باتیں تھے میرے بھائیوں اور دوستو۔ اب ان حقوق میں اب غیر مسلم کا جہاں تک حق ہوتا ہے، یعنی انسانی جان کے احترام کا جہاں تک حق ہوتا ہے، وہ ہر وقت جس بھی جگہ مومن رہتا ہے مسلمان، اس کا احترام کیا جائے گا۔ اور جب تک دنیا کے مسلمان حقوق کی ادائیگی کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ انہیں بلندی اور پاکیزگی عطا کرے گا۔ آج حقوق کی ادائیگی میں فیملی اور گھرانوں کے حقوق میں ایک بڑا جو حق تلف کیا جاتا ہے، جو کسی طرح جیسے حدیث میں بتایا گیا نا کہ جب دنیا میں کسی کا کسی سے لین دین ہو تو دنیا میں اس کا تصفیہ کر لے، نہیں تو قیامت کے دن بندے کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی۔ آج بیٹیوں کی وراثت کے نام پر جو حقوق کو مارا جا رہا ہے، تلف کیا جا رہا ہے، اور سماج ہمارے ملک کا غیر مسلموں کی تہذیب سے اتنا متاثر ہو گیا، کیونکہ غیر مسلموں میں ہندو مذہب میں بیٹی کو وراثت نہیں ملتی، تو ہندو مذہب یا دھرم سے مسلمان ہندوستان کے اتنا متاثر ہو گئے کہ قانون کا بھی سہارا لے کر کے بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ یہ ہے حق کو مارنا۔ آج دنیا میں بیٹیاں مارے حیا کے کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم کیا کریں گے لے کے، لیکن کیا ایسے واقعات بھی ملیں گے؟ ایسا تو لوگ بہت کہیں گے کہ بیٹیاں نہیں لے رہی ہیں، بہنیں نہیں لے رہی ہیں، لیکن کیا ایسا بھی واقعہ ہے کہ کسی بھائی نے بیٹیوں کو جائیداد یا پراپرٹی کا کاغذ بنا کے فائل دیا ہو، یہ لو تمہارا حق ہے، اور پھر بیٹی یا بہن نے واپس کیا ہو کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے؟ ان بیچاریوں کو پتہ ہے کہ ملنے والا تو ہے نہیں، اس لیے ہم لوگ کیوں بلا وجہ کہیں گے ہمیں بھی چاہیے، تو جو کچھ محبت تھی بول چال وہ بھی بند ہو جائے۔ تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا غلط کلچر، غلط ماحول ہے کہ آج حقوق العباد پر ہم چاہے 10 گھنٹہ گفتگو کر لیں،
اپنے گھر میں بہنوں کو جائیداد سے وراثت سے حصہ نہیں دیں گے تو قیامت کے دن ہماری نیکیوں میں سے وہ لے لیں گی، اور یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہاں جسے اللہ نے قلب سلیم عطا کیا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو مسلم سماج، مسلم طبقہ آج پریشان ہے، الگ الگ مصیبتوں میں ہے، اللہ تعالی ہمیں اس دین پر عمل کر کے، سنت پر عمل کر کے، دین کی صحیح شکل کو نافذ کر کے اپنے اوپر اپنی رحمتوں اور اپنے سکون کو ہمیں عطا فرمائے، ہم سے اپنی ناراضگی کو دور فرمائے، ہم پر اپنی رضامندی اور اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے، حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق بخشے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔